بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 8 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الخامسہ کا الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کی آخری 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الثانی عشرہ، اسی طرح التدریب الثالث عشرہ۔ تو اب جو ہم نے شروع میں مکالمے پڑھے تھے تو ان کے اندر ہم نے جو جملے سیکھے تھے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے جو مشق پہلے پڑھ لی ہیں تو ان کے اندر ان کی مختلف اینگل سے پریکٹس کر لی ہے، ان کو دہرا لیا ہے۔ تو اب جو شروع میں مکالمے پڑھے تھے تو ان کے اندر 2 جملے ہم نے اور پڑھے تھے۔ سامنے والے سے پوچھنا ہو کہ آپ بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا درمیانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کون سا جملہ بولا جائے گا، کس طرح سے سوال کیا جائے گا، پھر کس طرح سے جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آج کی دونوں مشقوں کے اندر سیکھی جائیں گی اور ان کی پریکٹس کی جائے گی۔ تو اب دونوں مشقوں کا جو مین مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن پہلی مشق جو ہے 12ویں، تو اس کے اندر سوال کے اندر وہ انداز ہوگا کہ کیا آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا درمیانی ہیں، اور دوسری جو مشق ہے تو اس کے اندر سوال تو ترتیب والا ہوگا کہ آپ کی بہن بھائیوں میں سے ترتیب کون سی ہے یا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے، لیکن پھر جواب کے اندر وہ چیز آ جائے گی کہ میں سب سے بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں یا درمیانہ ہوں یا سیکنڈ لاسٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے یہ چند جملے ہوں گے۔ تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے، بہت زبردست تعبیرات ہیں، اور یہ بھی ہماری عام طور پر جو بول چال ہوتی ہے اور جو آپس میں انٹروڈکشن اور چھوٹی موٹی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ تو بہرحال ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں التدریب الثانی عشرہ اجر الحوار مع زمیلک، کہتے ہیں کہ اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مکالمے کا اجرا کرو، یعنی اس کی آپ نے تکرار کرنی ہے۔ تو اب یہ جو تکلم ہے تو یہ تکرار کے ساتھ ہی آتا ہے، جس طرح کہ آپ نے میتھمیٹکس اگر پڑھی ہے، ریاضی پڑھی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ آئیڈیا اور یہ مشاہدہ ہوا ہوگا کہ وہ جو ریاضی ہے تو جتنی اس کے اوپر پریکٹس کریں گے، جتنا اس کو بار بار حل کریں گے، لکھیں گے، تو ویسے ہی وہ آپ کو مطلب یاد ہوگی، آپ کو وہ سمجھ آئے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بالکل سیم یہی تکلم کی بات ہے کہ اس کے اندر آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنا بولیں گے، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ آپ اس کے اندر ملکہ پیدا آپ کے اندر ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال سوال کرتے ہیں حل انت اکبر اخوتک۔ اب یہ اخوتن کے بارے میں آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اخون کی جمع اخوتن، تو یہی یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں؟ کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں؟ تو جواب کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ اب یہ جواب ہو گیا کہ جی ہاں میں سب سے بڑا ہوں، انا الاکبر، میں سب سے بڑا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، انا الاکبر، میں بڑا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے اسی سوال کو، اسی جواب کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حل انت الاخ الاکبر، کیا آپ سب سے بڑے بھائی ہیں؟ تو کہیں گے لا۔ اب یہ نعم کہنا ہے، لا کہنا ہے، تو یہاں پر تو ہمیں سکھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے مختلف اینگل سے، خواہ آپ اپنے بھائیوں میں سے اکیلے ہی صرف ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، اس سے قطع نظر آپ نے جملے زبان پر جاری کرنے ہیں مختلف طرح بول کر۔ تو اب اس سوال کے اندر جواب میں کہتے ہیں لا، نہیں، میں بڑا بھائی نہیں ہوں۔ پھر آگے مزید جواب دے رہے ہیں، جو سوال تھا تو اس کا مقصود تو صرف یہاں ہی حل ہو جاتا ہے کہ کیا انہوں نے سوال کیا تھا کیا آپ بڑے بھائی ہیں، تو کیا دیا کہ لا، نہیں، یعنی میں بڑا بھائی نہیں ہوں، یعنی اپنے بہن بھائیوں میں سے یا اپنے بھائیوں میں سے بڑا نہیں ہوں۔ اتنی بات کلیئر ہوگی اس کی، لیکن مزید اگر ساتھ آپ جواب اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ بڑے کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو چلو آپ بتا ہی دیں، تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اخی اکبر منی، میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، یعنی ایک میرا بھائی ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا کہ کیا آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو اب انہوں نے تو سوال کیا تھا مطلب ایج پوچھنے کے والے سے کہ آپ کی عمر بڑی ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی عمر بڑی ہے۔ تو اب صحابہ کیسے کمال کے عشق والے تھے اور ادب والے تھے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا بڑے تو حضور علیہ السلام ہی ہیں، میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں۔ مطلب یہ کہ کیسا ادب کیا ہے اس جملے کے اندر بھی، کہ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی بڑے ہیں لیکن میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں، میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ادب ہے، دین اسلام یہ ادب کا نام ہے. اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے اور با ادب ہی رکھے اور بے ادبوں سے بچائے. اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، تو آپ بھی کیا کمال کی تربیت اور کیسی کمال کی سوچ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سامنے والا اگر آپ سے بڑا ہے نا تو آپ یہ گمان کرو کہ یہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا جو مد مقابل یا سامنے آیا وہ چھوٹا ہے آپ سے، اس کی ایج چھوٹی ہے، تو اور آپ مطلب اپنے آپ کو مطلب نیکوکار بتلانے کے لیے یا ذہن میں خواہش ہو کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامنے والے کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ اگر سے میرے سے چھوٹا ہے لیکن اس کے گناہ تھوڑے ہیں، میں اس سے بڑا ہوں تو میرے گناہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہر حوالے سے اپنے آپ کو ڈرانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے رہنا ہے. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے کہتے ہیں حل انت اصغر الاخوہ، کیا آپ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں نعم، جی ہاں، انا الاصغر، میں سب سے چھوٹا ہوں. آگے کہتے ہیں حل انت الاصغر، کیا آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ تو مراد وہی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں سے یا صرف بھائیوں میں سے. تو کہتا ہے لا اخی اصغر منی، نہیں، یعنی میں سب سے چھوٹا نہیں ہوں، میرا بھائی مجھ سے بھی چھوٹا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے. آگے متوسط کے والے سے، یعنی نہ بڑا نہ چھوٹا، درمیانہ جو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں حل انت المتوسط، کیا آپ درمیانے ہیں؟ یعنی آپ سے بڑا بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، کیا آپ درمیانے ہیں؟ تو کہتا ہے نعم، جی ہاں، انا المتوسط، میں درمیانہ ہوں. حل انت الاوسط، اب یہاں پر لفظ اور لے کے آئے، متوسط تھا اوپر، اب یہاں پر اوسط، مطلب وہی کہ کیا آپ درمیانے ہیں؟ تو کہتے ہیں لا انا الاول، میں پہلا ہوں. تو یہاں پر جو پہلے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہاں مراد وہی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہوں، بڑا ہوں. آگے مؤنث کے والے سے تین جملے، تین طرح کی مطلب آگے باتیں آئیں گی. تو کہتے ہیں حل انت الکبیرہ، کیا آپ سب سے بڑی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نعم، جی ہاں، انا الکبیرہ، میں سب سے بڑی ہوں. آگے سوال چینج کر کے کہتے ہیں حل انت الکبری، کیا آپ سب سے بڑی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے لا، نہیں، اختی اکبر منی، نہیں، میری بہن مجھ سے بڑی ہے. تو آگے کہتے ہیں حل انت الاخت الصغیرہ، کیا آپ سب سے بڑی بہن، سب سے چھوٹی بہن ہے؟ تو کہتی ہے نعم انا الصغیرہ، میں سب سے چھوٹی ہوں. آگے کہتے ہیں حل انت الصغری، کیا آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ لا اختی اصغر منی، نہیں، میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے، یعنی ایک میری اور بہن بھی ہے جو مجھ سے بھی چھوٹی ہے. حل انت المتوسطہ، کیا آپ درمیانی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نعم انا المتوسطہ، میں درمیانی ہوں. آگے اسی سوال کو چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں حل انت الوسطی، کیا آپ درمیانی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے لا انا الصغیرہ، نہیں، میں درمیانی نہیں ہوں، بلکہ کہتی ہے کہ میں سب سے چھوٹی ہوں، میں صغیرہ ہوں، چھوٹی ہوں. آگے التدریب الثالث عشر اجر الحوار مع زمیلک، تو سوال ہے، کہتے ہیں ما ہوا ترتیبک بین اخوتک و اخواتک. اب یہاں پر اخوتن یہ اخن کی جمع اور اخوات یہ اختن. تو کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں سے آپ کا کون سا نمبر ہے، بہن بھائیوں میں سے آپ کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے، یعنی آپ کا دنیا میں آنے کا بہن بھائیوں میں سے کون سا نمبر ہے. تو کہتے ہیں انا الکبیر، میں بڑا ہوں، یعنی میں جو بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا ہوں. آگے کہتے ہیں ما ہوا ترتیبک فی العائلہ، عائلہ یہ خاندان کے بارے میں، فیملی کے بارے میں. اسی طرح اسرتن بھی آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے، تو یہی یہاں پر کہتے ہیں کہ فیملی میں آپ کا کون سا نمبر ہے، خاندان میں. اوپر سوال تھا بہن بھائیوں کے ساتھ لفظ لے کے آئے تھے اخوت اور اخوات، تو اب یہاں پر مراد وہی ہے، لیکن ایک اور بھی ہمیں طریقہ پیش کر رہے ہیں کہ اس انداز میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے. فیملی کا لفظ لے آئیں یعنی عائلہ لے آئیں یا اوپر والے جملے بول لیں، اسی طرح آگے بھی آ رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. بہرحال ان کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. تو کہتے ہیں کہ ما ہوا ترتیبک فی العائلہ، خاندان میں، فیملی میں آپ کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے، یعنی دنیا میں جلوہ گری جو آپ کی ہوئی ہے تو کس نمبر پر ہوئی ہے. تو کہتے ہیں انا الصغیر، میں سب سے چھوٹا ہوں. آگے سوال کہتے ہیں
ما ہوا ترتیب اخیک فی الاسرہ. اب یہاں پر آپ کے بارے میں سوال نہیں ہے، یعنی جو سامنے اس کا مخاطب ہے اس سے سوال نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی کے بارے میں سوال ہے. تو وہ کون ہے؟ اخی، اس کا بھائی. تو کہتے ہیں کہ خاندان میں، فیملی میں آپ کے بھائی کا نمبر کون سا ہے، یعنی ترتیب اور اس کا نمبر کون سا ہے. تو کہتا ہے هو المتوسط، وہ درمیانہ ہے، وہ مطلب بڑے سے نیچے اور نیچے سے اوپر، وہ درمیانہ ہے. اب یہاں پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہوا جو اس کی طرف ضمیر لٹا رہا ہے تو وہ غائب کیا. آگے خالد کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں ما ہوا ترتیب خالد بین اخوتہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے بھائیوں میں سے خالد کا کون سا نمبر ہے. تو کہتے ہیں ہوا قبل الاخیر. اخیر یہ لاسٹ کو کہتے ہیں، آخری کو کہتے ہیں، اور آخری سے جو پہلے ہوتا ہے اس کو سیکنڈ لاسٹ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر قبل الاخیر یہ سیکنڈ لاسٹ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی آخری سے آخری، آخری سے یعنی پہلے جو ایک ہوتا ہے تو سیکنڈ لاسٹ. تو کہتے ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی سب سے چھوٹے بھائی سے اوپر والا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں ما ہوا تسلسل کا بین اخواتک. کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی، چونکہ اوپر ہم نے ترتیب لفظ کے ساتھ جملے پڑھے ہیں تو اب یہاں پر تسلسل کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں میں سے آپ کا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے، آپ کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے، یعنی آپ دنیا میں کس نمبر پر جلوہ فرما ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں انا الاول، میں سب سے پہلا ہوں. تو جو سب سے پہلا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی معنی میں کہ میں سب سے بڑا ہوں، یعنی بڑا ہوں سے مراد وہی کہ میں پہلا ہوں. تو آگے کہتے ہیں ما ہوا تسلسل طارق بین الاخوہ. کہتے ہیں بھائیوں میں سے طارق کا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے. تو اب جو نام ہے تو یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہوا ضمیر یہ جو غائب کی ہے تو وہی لے کے آ رہے ہیں اور یہ طارق کی طرف راجع ہے. تو کہتے ہیں ہوا ثانی، طارق دوسرے نمبر پر آیا ہے، یعنی اس کا سلسلہ وار نمبر 2 ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے. آگے ما ہوا ترتیبو کی بین اخوتک کی و اخواتک. اب یہاں پر مونس کے حوالے سے سوالات ہیں. کہتے ہیں کہ سامنے جو اس کی مونس ہے اس کو کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں سے، آپ کی بہن بھائیوں میں سے آپ کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے. تو کہتی ہیں انا الکبیرہ. اسی طرح اگلے سوال کے اندر کہ ما ہوا ترتیبو کی فی العائلہ. کہتے ہیں کہ فیملی کے اندر آپ کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے، وہ کہتی ہے انا الصغیرہ. آگے کہتے ہیں ما ہوا ترتیب اختی کی فی الاسرہ. فیملی میں، خاندان میں آپ کی بہن کا کون سا نمبر ہے، یعنی وہ دنیا میں جو جلوہ گر ہوئی ہے تو وہ بہنوں میں سے کون سے نمبر پر آئی ہے. تو کہتے ہیں ہی المتوسطہ، تو وہ درمیانی ہے، یعنی ایک اس سے بڑی بہن ہے اور ایک اس سے چھوٹی ہے اور وہ درمیانی ہے. آگے نام لے کر اس کا سوال کر رہے ہیں ما ہوا ترتیب مریم بین الاخوات. کہتے ہیں بہنوں کے درمیان، بہنوں میں سے مریم کا ترتیب وار نمبر کون سا ہے. تو کہتے ہیں یا قبل الاخیرہ. تو یہاں پر بھی وہی معنی کہ وہ سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی اس سے نیچے بھی ایک بہن ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ نمبر پر وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئی. آگے ما ہوا تسلسل کی بین اخواتک. بہنوں کے مابین، بہنوں کے درمیان یا بہنوں میں سے آپ کا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے. تو کہتے ہیں انا الثانیہ، یعنی میں دوسرے نمبر پر دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہوں. تو آخری سوال کہتے ہیں ما ہوا تسلسل زینب فی الاسرہ. کہتے ہیں فیملی میں، خاندان میں زینب کا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے. تو کہتے ہیں یہ الثالثہ، وہ تیسری ہے، یعنی تیسرے نمبر پر دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے.